جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ مہمانان خصوصی میں جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ اوپر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالقادر ملی صاحب جو ہم سب علماء کے سرپرست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے آج کے ہمارے صدارتی اس اجلاس کے صدارتی اہمیت کو اور صدارتی منصب کو نبھانے والے حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الحسن ندوی مدنی دامہ ظلہ علینا، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ادارے کے بانی و محتمم ہمارے سب کے سرپرست حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اوپر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے میں حضرت مولانا محمد صادق ندوی صاحب سیلو، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا ظہیر عباس صاحب قاسمی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لائیں اسٹیج پر۔ حضرت مولانا تجمل احمد خان ملی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور مولانا احمد خان ملی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب تابش ملی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب ایڈوکیٹ امتیاز جناب تحسین احمد خان صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اوپر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد اختر محمد اسماعیل صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا اشرف ندوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا موتی اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مفتی مطیب صاحب قاسمی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات علماء اکرام، دانشوران قوم و ملت، دور و دراز سے تشریف لائی ہوئی مائیں بہنیں، اس مدرسے کی طالبات و معلمات، آج ہم سب کے لیے بہت ہی اہم نشست منعقد ہوئی تھی، جس کا پہلا سیشن اس وقت میں ابھی ہمارے سامنے جو گزرا، جس میں طالبات نے معلمات کی محنت کا مظاہرہ کیا اور آپ تمام ہی حضرات و خواتین نے انہیں داد و تحسین سے اور دعاؤں سے نوازا، یہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث فخر ہے اس مجلس کا حصہ بننا۔ دارالعلوم نعمانیہ علاقۂ مرہٹواڑہ میں اپنی ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے، اور اس دارالعلوم نعمانیہ کے بانی و محتمم ذہنی اور فکری اعتبار سے ہمارے سامنے اس پورے کے پورے سرزمین پربھنی میں ایک اپنے فکر کا اور اسی طریقے سے اپنی تڑپ اور کڑھن کا اس ادارے کے ذریعے سے اظہار فرماتے ہیں۔ یہ بات
برسوں سے سمجھی جا رہی تھی، جسے ہماری قوم مسلم نے بہت دیر سے قبول کیا۔ مدارس اسلامیہ اور عصری علوم کا سنگم، اس بات کو اکابرین علماء میں ہمارے علاقے میں حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب نے محسوس کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 ایکڑ کی اس زمین پر اتنا بہترین 2.5 ایکڑ کی زمین پر اتنا بہترین جو ہے ادارہ سجایا گیا کہ جہاں پر دینی اور عصری علوم کا مثالی سنگم برسوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب حالات کے تناظر میں مدارس اسلامیہ والے اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب نے اس کو بہت پہلے میں جو ہے اپنی فکروں میں لے لیا تھا، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں جیسے اداروں کے ذمہ داران کا ذہن بدل رہا ہے، اب اس طرف سب کی توجہ ہو رہی ہے کہ ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں دینی اور عصری علوم ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ موجودہ زمانے میں انگلش اسکولوں کی جو اہمیت کو سمجھا گیا اور ہماری مسلم قوم نے بھی اس بات کو محسوس کیا، حضرت مولانا نے اس بات کو بھی بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ عصری تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ بہت مثالی الفلاح انٹرنیشنل اسکول جو انگلش اسکول سے ہے، اس کے ذریعے سے بھی حضرت مولانا نے اپنی فکر کا اظہار کیا۔ نتیجہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں طلباء و طالبات بیک وقت عالمہ بھی بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے اسکول کے اندر میں مثالی تعلیم حاصل کر رہی ہے، گورنمنٹ کا بھی نصاب پڑھ رہے ہیں بچے، اور اسی کے ساتھ ساتھ CBSE پیٹرن کے ذریعے سے بھی بچے اور بچیاں بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاقۂ مہاراٹھواڑہ، بلکہ میں کہوں کہ مہاراشٹر کی سرزمین پر یہ ایک بہت ہی منفرد ادارہ ہے کہ جو اتنے سارے جو ہے تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ میں یہاں پر جاری و ساری ہے۔ بس میں انہی تمہیدی چند کلمات کے ساتھ ہمارے تعلیم سیاسی، سماجی اور تمام ہی جو ہے قائدین کی موجودگی میں، ویسے تو یہ ایک پروگرام بہت اہم ہے کہ یہاں پر حوصلہ افزائی کے تحت میں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایوارڈ کی تقسیم کا ایک پروگرام ہونا ہے۔ یہ صرف اور صرف قائدین کے لیے اور علماء کے لیے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ہمارے ماہر تعلیم سہیل احمد سر، جو الفلاح انٹرنیشنل اسکول کے صدر بھی ہیں اور دینی و عصری تعلیم کی اہمیت کو بھی بہت زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، ان کی بھی فکر بہت زیادہ ہے اس سے متعلق، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ذرعی خیالات کا یہاں پر اظہار کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے صدر جلسہ مولانا صدر الحسن ندوی صاحب، محسن مراٹھواڑہ اور میرے بھی محسن مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، اور اسٹیج پہ رونق شہ نشین شہر کے معزز حضرات، رسپیکٹڈ پیرنٹس اور رسپیکٹڈ ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج دارالعلوم نعمانیہ للمومنات کا ختم بخاری شریف کا جلسہ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت کامیاب ایک مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے۔ آج سبھی لوگ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جتنا مانتے ہیں تعلیم کی اہمیت کو، پریکٹیکلی وہ دکھنے کو کم لگ رہا ہے، اور اسپیشلی اگر 200-300 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا چاہے المیہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کافی پچھڑے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس دیکھیں گے تو کچھ تعلیم کا سسٹم جو ہے کافی چینج ہو گیا۔ پہلے ہمارے پاس جو تعلیم ہوتی تھی وہ تعلیم دین کے ساتھ ہی ہوتی تھی، کہیں پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دینی مدرسہ ہے اور کوئی اسلامک مدرسہ ہے اور کوئی دنیاوی مدرسہ ہے۔ پہلے کا جو ہے سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جو مدرسے ہوتے تھے اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس
اس ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ جو تفریق ہے یہ کافی حد تک اس کا جو ہے ایک ذمہ داری جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے قوم میں ایجوکیشن کا کافی بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ آج اسپیشلی اگر ہم دیکھیں گے کہ پہلے کے جو یونیورسٹیز ہوتے تھے، اسلامک یونیورسٹیز ہوتی تھی، وہ یونیورسٹیز کہیں ایسی نہیں ہوتی تھی کہ اس میں صرف دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے یا صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں دونوں تعلیم ہوتی تھی۔ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے یہ بنایا ہے فاطمہ الفہری، موروکو کے اندر بنائی گئی، اور یہ یونیورسٹی ایک خاتون نے بنائی۔ ان کے جو والد تھے کافی بڑے تاجر تھے اور ان کو وراثت میں بہت زیادہ پراپرٹی ملی تھی، اور انہوں نے یہ یونیورسٹی قائم کی، اور یہ یونیورسٹی کے اندر آج بھی یہ یونیورسٹی چل رہی ہے۔ القروین یونیورسٹی موروکو کے اندر ہے، اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے، مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد 22,000 نمازی جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی ہے فاطمہ الفہری اور مریم الفہری، یہ دونوں بہنوں نے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کی تعلیم الگ ہوگی اور دین کی تعلیم الگ ہوگی۔ یہ 200 سال میں یہ طریقہ اسٹارٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم کو کافی مشکلات آ رہی ہے۔ پہلے جو مدرسے ہوتے تھے وہ مدرسے میں سبھی لوگ آسانی سے پڑھتے تھے، اور صرف مسلم ہی نہیں پڑھتے تھے، غیر مسلم بھی مدرسوں کی پیداوار ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے راجا رام موہن رائے، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی جو ہے مدرسے سے فارغ ہے، اور بھی جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی مدرسوں سے پڑھتے تھے، اور جو اس ٹائم اسکول ہوتے تھے وہاں پر بھی اخلاقی تعلیم بولے تو اسلامی تعلیم ہی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ یہ اردو سے ہی پڑھے۔ آج ہم چاہے دیکھیں گے عثمانیہ یونیورسٹی کے جتنے بھی فارغین ہیں، چاہے کتنے برہمن لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، پولیٹیشینس ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اردو سے ہی فارغ ہے۔ تو ہم کو ایک چیز سمجھنا ہے کہ کہیں پر بھی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ہم الگ نہ کریں۔ تعلیم کی جہاں پر بھی بات آتی ہے تو دنیاوی اور دینی دونوں ساتھ میں ہی ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی کہیں پر اس کی تفریق نہیں ہے، تفریق ہے تو دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ایک 5-6 سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا مولانا کی دعوت پر، اور مولانا کے ساتھ میں آیا تھا، تو مولانا نے بتایا کہ یہاں پر ہم اس طریقے سے ایک اردو اسکول چلاتے ہیں، ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں گے اس وقت بھی یہ سسٹم ہے، اور آج بھی یہ سسٹم ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو دین کی تعلیم کو بہت زیادہ مانتا ہے، اور فائنینشلی وہ تھوڑے سے غریب ہوتے ہیں، ایسا جو ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں تڑپ اسلام کی زیادہ ہوتی ہے، وہ طبقہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہوتا ہے، وہ طبقہ بھی تھوڑا غریب اور متوسط طبقہ بولیں گے ہم، وہ طبقہ جنرلی اردو اسکول میں پڑھاتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن ان کے دل میں بھی ایک جستجو، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو دین کی تعلیم ملے، اور وہ نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی اسکولز ہیں، کانوینٹ کے اسکولز اور کرسچن مشنری کے اسکولز، ان کے پاس تعلیم کے ساتھ ایک نظریہ جو ہے تھوپا جاتا ہے بچوں کے اوپر، اور وہ جو نظریہ ہے وہ شرک کا نظریہ ہے، اور وہ بچوں کی دین اور دنیا دونوں خراب ہو سکتی ہے اس سے۔ تو مولانا کے ساتھ جب میں یہاں پر آیا، آنے کے بعد جو ہے مولانا نے بتایا یہ سب چیزیں، اور پھر جو ہے ذکر کیا کہ فائنینشیل جو ہے کافی سارے مسائل ہے۔ تو میں نے الگ الگ مشورے دیا، میں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ جو ہے آپ یہاں پر کچھ ایسا بزنس جو ہے اسٹارٹ کرے، یا اگر بزنس نہیں کر سکتے تو ایک آدھ ویئر ہاؤس جو ہے اسٹارٹ کرے کہ وہاں سے کرایہ آئے اور کرائے سے مدرسہ اچھے سے چلے، یا پھر ایک ایسا انگلش میڈیم آپ اسکول اسٹارٹ کیجئے جس سے جو ہے کچھ فیس آئے اور وہ فیس سے مدرسہ چلے۔ اور الگ الگ طریقے سے بات ہوتی رہی ہماری، یہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے اورنگ آباد تک ہم سفر کرتے رہے، اور پھر اترتے وقت جو ہے مولانا نے جو ہے بولے کہ ایک کام کیجئے، آپ ہی یہاں پر جو ہے تو اسکول اسٹارٹ کیجئے، یہاں پر جو کرسچن مشنری کے اسکول میں بچے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اگر ہم نے کچھ بچوں کو بھی بچا لیے اس سے تو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور میں نے تو پہلے جو ہے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کافی دور ہے پربھنی آنا جانا اور ساری چیزیں، لیکن پھر مولانا کا اصرار بڑھتا گیا، اور مولانا نے کہا کہ نہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ چیز مجھے جو ہے بہت دنوں سے تھی، اور آپ جو ہے یہ چیز کر سکتے ہو، جب آپ اورنگ آباد میں اتنے سارے اسکول جو ہے کر سکتے ہو تو یہاں کیوں نہیں۔ اور پھر بہت زیادہ اصرار کے بعد جو ہے پھر ہم نے پلان کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ضروری بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک اسلامک اسکول ہو جس میں دنیا کی تعلیم ہو اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو۔
مطلب ایک طبقہ جو پیرنٹس کا ہے جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، ایک طبقہ اردو اسکولس میں پڑھا رہا ہے، ایک جو ہے اسپیشل ایک کلاس ہے، وہ کلاس جو ہے اردو اسکول میں یا پھر مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی ایک اسکول ہونا چاہیے. اور یہ صرف یہاں کی حد تک ہی نہیں، پورے انڈیا میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور الحمدللہ اس طرز پر جو ہے ابھی سبھی لوگوں نے کوشش کرنا اسٹارٹ کیے، اور اس طریقے کے اسکولس جو ہے آج وجود میں آ رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک مولانا کی کاوشوں سے اور ان کی سوچ کی وجہ سے یہاں پر تینوں ٹائپ کے جو لوگ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے لیے یہ تینوں اسکول یہاں پر چل رہے ہیں. الحمدللہ سی بی ایس ای کا جو این او سی ہوتا ہے 1 to 10 تک یہ آ چکا ہے ہمارا، اور 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ جو ہے سی بی ایس ای ایفیلیٹڈ اسکول جو ہے پربھنی شہر کی مہانگر پالیکا لمٹ کے اندر یہ پہلا اسلامک اسکول رہے گا جو سی بی ایس ای ایفیلیٹڈ ہے. آج جو ہے شہریان پربھنی پراؤڈلی بول سکتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک سی بی ایس ای اسکول ہے، اور ہم کو کسی اور اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہے میں محسوس کر رہا ہوں کافی گرمی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو زیادہ نہ ستاتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعائیں کریں کہ مدرسہ یہ اسکول آگے بڑھے، ترقی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. یہ تھے جناب سہیل احمد سر جو اپنے ذرعی خیالات کا آپ تمام کی حضور میں اظہار فرما رہے تھے. اب میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے درمیان میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن تاسیسی ہیں، کئی دینی و عصری اداروں کے سرپرست بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی قومی و ملی تنظیموں کے سربراہ ہیں. بیک وقت 2 بزرگوں سے انہیں خلافت میسر ہے اور مجاز بیعت بھی ہے. میری مراد اس سے بانی مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ اور اس کیمپس کے روح رواں حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی ہے، جن کی شایع نشان یہ شعر بہت ہی زیادہ سچتا ہے. پھونک کر اپنے آشیانے کو، پھونک کر اپنی آشیانوں کو، بخش دی روشنی زمانے کو. حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب یقیناً ایک ایسی شخصیت ہے جن کی خدمات کا یہ کیمپس ہی نہیں بلکہ علاقۂ مراٹھواڑہ میں اور مہاراشٹر میں اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں کئی ادارے حضرت کی سرپرستی میں الحمدللہ چل رہے ہیں، اور کئی اداروں کی سرپرستی حضرت جو ہے فرما رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب مسک سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عنایت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الحسن ندوی مدنی دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، سماجی قائدین، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اس ادارے کے اندر 10 بچیوں کو آپ دیکھیں گے وہ درس بخاری حضرت مولانا کے ذریعے سے ختم کریں گی اور ان کو عالمہ کی سند دی جائے گی. دوسری بات کا یہ اعلان ہے کہ اس وقت علماء کرام کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور سماجی قائدین، سوشل اور خدمت خلق کا جذبہ دے کر جنہوں نے کووڈ کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر مسلمانوں کی خدمت کی، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. لہٰذا ہم نے یہ ملا جلا مشترکہ جو ہے اعلان کیا ہے
کہ بیسٹ عالم دین، مثالی عالم دین کے لیے جو ایوارڈ دے رہے ہیں اسی میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے سماجی قائدین کو بھی ہم ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایوارڈ دراصل میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، ان کی تاریخی اعتبار سے خدمات کے اعتراف میں، اور انہوں نے پورے ملک کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے سیاسی، سماجی اور مذہبی اعتبار سے، ان کی یادیں تازہ رکھنے کے لیے حضرت کے نام سے ہم نے ایوارڈ منسوب کیا ہے. ایک مومنٹو اور ایک توصیفی سند سے ہم ان کا اعزاز کریں گے. ایک بات میں یہ عرض کروں، انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کو ہم نے بلایا تھا، حضرت مولانا احمد فیصل ولی رحمانی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، جانشین مفکر اسلام ہیں اور 3 صوبوں کے امیر شریعت ہیں. اللہ تعالیٰ نے عربی اور انگریزی میں بے انتہا مہارت دی ہے. وہ حضرت والا کا بالکل ایک عکس ہے. ہماری پوری بات انہوں نے قبول کی، دعوت قبول کی، حتیٰ کہ ہم نے پلین کے ٹکٹ 3 احباب کے بنائے، اور اچانک جو ہے چند ناگزیر حالات کی وجوہات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے معذرت چاہی، بہت افسوس کے ساتھ، کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. چونکہ ان بچیوں نے بے انتہا محنت کی تھی، ہمارے پاس کی معلمات نے بے انتہا محنت کی تھی، اور ان سے وابستہ، ان سے عقیدت رکھنے والی ہماری خواتین جو یہاں پر ان بچیوں کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے یہ پروگرام کینسل نہیں کیا، بلکہ اس کا بدل تلاش کر کے حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الحسن ندوی مدنی دامت برکاتہم کو اصرار کر کے یہاں بلایا. اور حضرت والا بھی بہار سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اورنگ آباد میں مقیم ہیں، لیکن خانقاہ رحمانی سے ان کا بے انتہا تعلق ہے. حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم بہت زیادہ چاہتے تھے. ہم نے سوچا کہ ابھی آپ جو بخاری شریف کا آخری درس، یہ اس لیے بھی آپ دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اگرچہ کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، اور وہ تاخیر بھی اس لیے کہ معصوم بچیوں نے مہینے بھر سے محنت کر کے کچھ یاد کیا تھا. اگر ہم اس پروگرام کو شارٹ کرتے تو وہ رونے لگ جاتی. وہ ان کے والدین اور سرپرست کو ناراضگی محسوس ہوتی، اس لیے ہم نے تھوڑی سی آپ کو تکلیف دی ہے، اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اور حضرت والا کی جو تشریف آوری نہیں ہوئی ہے اس کے سلسلے میں بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میری ماں اور بہنوں، اس وقت جو پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں جس درسگاہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس سے متعلق 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، چاہے اس کو قریب سے کوئی یا دور سے جانتا ہے، لیکن ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے جو انتہائی مدرسے کے ہمدرد ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر وضو کرنا چاہتے ہیں. اتفاق سے میں دور ہوں اور وہ ہمارے ساتھی حضرت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ محفوظ الرحمن کو بلاؤ اور وضو کا نظم کرو. اب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ایک مٹی کا لوٹا ہے، بدنا ہے، اس میں پانی لے کر آپ آئے. آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ان کی آنکھ کھل گئی. آپ کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس درسگاہ میں علماء ہندوستان کے تقریباً
300 علماء کرام ٹاپ لیول کے، ہائی لیول کے جو ہے تشریف لا چکے ہیں۔ ہم پہلے جلسے کیا کرتے تھے شروعات میں تو گرینڈ کارنر کے اوپر اور عمریہ ہوٹل کے سامنے قادر آباد میں مسلسل ہمارے سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے، تو اس میں بڑی بڑی شخصیتیں ندوہ، دیوبند، سہارنپور اور ملک کی مختلف ریاستوں سے، بہار وغیرہ سے تشریف لاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، لیکن ہم ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس ادارے سے محبت رکھیے، ان مہمانان رسول سے محبت رکھیے، آپ افواہوں پر دھیان مت دیجیے۔ آپ لوگوں کی مخالفتوں اور اعتراض کا صرف ایک جواب دے سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی اس بات کی تحقیق کی ہے، کیا آپ جو مدرسے کے سلسلے میں بدنامی کا جملہ بول رہے ہیں ایک بات کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر خیر کے ساتھ شر رہا ہے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں بلکہ بلند ہوتے ہیں۔ ہم کو کام کرنے میں، سلیقے کے ساتھ کام کرنے میں، ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے لقمہ دینے والوں کی وجہ سے اور حوصلہ بھی ملتا ہے، اور اس میں ہم ترقی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، جو ابھی ڈائریکٹر سہیل احمد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرتے چلوں کہ ابھی ہمارے ادارے کے لیے ہم نے گزشتہ سال سے رمضان سے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ماہانہ جو وصولی ہوا کر سکتی تھی یا روزمرہ جو وصولی ہوا کرتی تھی، وہ چلر ان غریبوں سے جو ہم کو رقم ملا کرتی تھی، ہم ان کو زحمت نہیں دے رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ گھروں گھر جا کر پہلے مٹھی مٹھی آٹا لے کر ان بچوں کی غذا بناتے تھے، ہم نے اس وصولی کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے کچھ احباب ہمیں ایسے عطا کیے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ جس کو بھی اس ادارے سے ہمدردی ہے، وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، اس عزم اور حوصلے کے ساتھ آئے کہ یہاں میں میری زکوٰۃ لگاؤں گا، میرا مال خرچ کروں گا۔ الحمدللہ 2-4 احباب میں خاص طور پر میں ابھی اس وقت نام لوں گا کہ ہمارے تحسین احمد خان صاحب، فوزیہ میڈم کے جو شوہر ہیں، یہاں آج ہم ان کی خدمت میں بھی ایک اعزاز دے رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، اور ان کے تعاون سے اور ان کے حوصلہ افزائی سے، اور سہیل احمد صاحب نے ہر ماہانہ جو ہے ہمارا آدھا چندہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے اپنا جیب بھرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہاں سے جو نفع ملتا ہے اس نفع کو مدرسے کے چندے میں، مدرسے کے تعاون میں وہ شامل کر دیتے ہیں۔ ہمارا آدھا بوجھ انہوں نے ہلکا کر دیا ہے۔ اس لیے معزز علماء کرام اور میری ماں اور بہنوں، مجھے بہت زیادہ بات نہیں کرنا ہے، پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے وہ معصوم بچیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ایک ایوارڈ کی 10 یا 15 منٹ کی 10 منٹ کی جو ہے تقریب ہے، اس کے بعد درس بخاری میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ درس بخاری ختم ہو کر دعا ہوگی، اذان ہوگی، اور اذان کے بعد تمام کے لیے جو ہے طعام کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے کھانا کھا کر جائیں، اس ادارے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، اور ہمارے اور ان حوصلہ افزائی کرنے والوں کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کرنا، ایک بات رہ گئی ہے اور بہت ہی ناسپاسی اور ناانصافی ہوگی۔ اس درسگاہ میں دارالعلوم نعمانیہ للمومنات کی صدر معلمہ صدیقہ باجی جس انتھک محنت اور قربانیاں دے رہی ہے، شاید اس کی مثال
میری نظر میں نے مرہٹواڑہ میں کسی عالمہ کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور یہ جو خدمات دے رہی ہیں بیماری علالت کے باوجود، اور یہاں پر بعض وقت جو ہے بچیوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں اور رات کو بھی پڑھایا کرتی ہیں، کسی طریقے سے جو چیز اگر کبھی کمی ہو گئی ہے تو اس کو کور کر لیا کرتی ہیں، اس میں جو ساتھ دیتے ہیں اور ان کا تعاون کرتے ہیں ان کے شوہر جو ہے حضرت مولانا مطیع اللہ ندوی دامت برکاتہم، اور ان کے والد محترم اور والدین والد جو ہے غلام نبی صاحب، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بچی کو جس قابل بنایا ہے اور اس سے جس طریقے سے کام کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض وقت ایسے مسائل آتے ہیں کہ ایک شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو، لیکن مطیع اللہ ندوی نے کبھی بھی ان کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کیا، اپنی ذاتی اعتبار سے خدمت کو نہیں لیا اور یہ سوچا کہ یہ دین کی بڑی خدمت کر رہی ہے، اس کے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں، شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ محفوظ الرحمن فاروقی ہے غیوروں کے امام، محفوظ الرحمن فاروقی ہے علماء کے امام، تیرے کاز تیرے کام تیرے نام کو سلام۔ یہ تھے ہمارے درمیان میں اپنی تڑپ اور کڑھن کو رکھنے والے حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، جو ایک مشن اور ایک تحریک کے تحت کام کر رہے ہیں اور علاقے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی قدم قدم پر مدد اور نصرت فرماتے ہوئے کامیاب بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ نظر بد سے حفاظت فرماتے ہوئے طویل عمر حضرت مولانا کو عطا فرمائیں۔ ایوارڈ کی تقسیم کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے میں تمام ہی ایسے حضرات جو آج کے دن ہماری اس فہرست کے اندر میں قابل پائے گئے ہیں اور جنہیں اعزاز و تکریم سے نوازا جانا ہے، ایسے تمام لوگوں کے خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں ایوارڈ کی تقسیم کے لیے سب سے پہلے ہمارے علاقے کے موقر اور سب سے قدیم عالم دین حضرت مولانا عبد القادر ملی صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایوارڈ اور اپنے سپاس نامہ حاصل کریں۔ ایوارڈ تقسیم کرنے والوں میں ہمارے آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الحسن ندوی صاحب، اور اسی طریقے سے میں گزارش کرتا ہوں بانی و محتمم حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، ان دونوں حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایوارڈ کو تقسیم کریں، اور جناب ڈائریکٹر الفلاح سہیل احمد سحر، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایوارڈ کو تقسیم کریں۔ سب سے پہلا ایوارڈ ہمارے علماء کے سرپرست حضرت مولانا عبد القادر ملی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ ایوارڈ سے متعلق آپ کو تفصیلات بتا دی گئی ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانب منسوب یہ ایوارڈ کو بنایا گیا ہے، حضرت کی حیات اور خدمات کو زندہ رکھنے کے لیے۔ دوسرا ایوارڈ جو ہے حضرت مولانا محمد صادق ندوی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد صادق ندوی صاحب سیلو سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع پربھنی کا ایک تعلقہ ہے، دارالعلوم فرقانیہ کے ناظم تعلیم بھی ہے اور سرپرست بھی ہے، اور ہمارے علاقے کے بہت ہی متحرک عالم دین ہیں، جمعیت علماء ہند کے ضلع پربھنی کے صدر بھی ہیں۔ تیسرا حضرت مولانا ظہیر عباس قاسمی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ حضرت مولانا ظہیر عباس صاحب یہ بھی ہمارے درمیان میں بہت ہی زیادہ قابل شخصیت ہے، ایک لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ادارہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت نمائندگی کرتے ہیں حضرت مولانا ایوب بھٹکلی صاحب کی، اور مدارس مکاتب کے بہت زیادہ معاون بھی ہیں۔ حضرت مولانا تجمل احمد خان ملی، جنتور سے حضرت کا تعلق ہے،
ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ حضرت مولانا تجمل احمد خان ملی جنتور کے دارالعلوم محمدیہ محمودیہ کے محتمم بھی ہیں اور جمعیت علماء جنتور کے صدر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سیاسی، سماجی اور اسی طریقے سے مذہبی تمام کے تمام خدمات حضرت کی ہیں۔ مولانا قاضی مہذب الدین صدیقی صاحب اجلاس کے شروع میں تو یہاں حاضر تھے، کسی عارضی کی وجہ سے ان کا جانا ہوا، تو ان کے فرزند یہاں پر موجود ہے مفتی مطیب قاسمی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے والد محترم کا ایوارڈ آ کر کے حاصل کرے۔ قاضی مہذب الدین صاحب کی تعلیمی خدمات، دینی و عصری تعلیمی خدمات ہمارے شہر میں، شہر پربھنی میں بہت زیادہ ممتاز ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو اسی سلسلے میں ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد خان ملی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ حضرت مولانا احمد خان ملی صاحب یہ مہد ملت مالیگاؤں کے قدیم عالم دین ہیں اور اسٹیشن کی مسجد کے قدیم امام و خطیب ہیں اور کئی علماء اور حفاظ کے سرپرست بھی ہیں۔ شہر پربھنی سے ہمارے حضرت کے تعلق ہیں اور کافی دینی و مذہبی خدمات حضرت کی ہیں۔ ہمارے علاقے کے مشہور و معروف عالم دین، بلکہ علاقۂ مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر کے بہت ہی جلیل القدر عالم دین، جس سے میری مراد حضرت مولانا جلیل احمد تابش ملی جنتور سے جن کا تعلق ہے، حضرت مولانا کی خدمات تعلیمی اور اسی طریقے سے مذہبی، سماجی، سیاسی بہت ہی ممتاز ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ اور سپاسنامہ حاصل کریں۔ ہمارے درمیان میں یہ علماء اکرام کی موجودگی کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی خدمات کو انجام دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا نے ابھی ذکر کیا تھا۔ ایک نام تحسین احمد خان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ بہت ہی بہترین سیاسی سماجی قائد بھی ہے اور حضرت تحسین احمد خان صاحب کی خدمات، پورے گھرانے کی خدمات محترمہ فوزیہ خانم کی بھی اور تحسین احمد خان کی بھی بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ ہاں اسی طریقے سے ہمارے شہر پربھنی کے بہت ہی ممتاز اور معروف سماجی خدمتگار غلام محمد مٹھو صاحب، جو ہمارے درمیان میں بہت ہی زیادہ بہترین خدمات کو انجام دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہر پربھنی کے ایک مثالی صدر مدرس کے طور پر جناب محمد اختر محمد اسماعیل صاحب، ان سے میری گزارش ہے، جو موظف ہے ڈاکٹر ذاکر حسین اسکول کے سابقہ صدر مدرس رہ چکے ہیں، تعلیمی میدان میں ان کی بہت ہی زیادہ خدمات رہی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ شہر پربھنی کی معروف شخصیات میں ایک شخصیت ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب ہے، ان کو شہر پربھنی کبھی بھلا نہیں سکتا ہے، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ اور سپاسنامہ حاصل کریں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ خواتین کا بھی حوصلہ بڑھایا جائے اور ان کو بھی ہمت و طاقت دی جائے اور ان کی بھی ہمت افزائی کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا خیر اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس خیر کے نظر آنے میں یا علاقے کے اندر میں جو خیر نظر آ رہا ہے، اس خیر کے نظر آنے میں جہاں مردوں کا کردار رہا ہے، وہاں خواتین کا بھی بہت ہی بہترین کردار رہا ہے۔ یہ سپاسنامہ اور ایوارڈ یقیناً ان مرد و خواتین کی خدمات کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ ہے اور قابل لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں موجودہ دور میں مرد و خواتین میں فلاحی رفاہی کام کرنے والے، مذہبی سماجی سیاسی کام کرنے والوں کو اگر حوصلہ ملے گا تو انشاءاللہ سماج میں ایک بہترین سدھار نظر آئے گا۔ مولانا جہانگیر ندوی صاحب کسی عارضے کی وجہ سے یہاں پر پیش نہیں ہو سکے ہیں،
تو ان کے فرزند مولانا دستگیر صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا جہانگیر ندوی صاحب جو ہمارے شہر پربھنی کے ایک متحرک اور فعال مستحکم اور مضبوط عالم دین ہیں, ان کا ایوارڈ حاصل کرے ان کے فرزند مولانا دستگیر صاحب. ہیں ان کے بھائی مولانا جہانگیر ندوی صاحب کے بھائی اگر ہے تو وہ تشریف لائے, مفتی عالمگیر صاحب. چلے خیر, جو حضرات کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہیں انشاءاللہ انتظامیہ کی جانب سے جی ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب کو سپرد کیا گیا ہے. جو حضرات کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہیں انتظامیہ انشاءاللہ کسی موقع پر ان کو پہنچا دیں گے سپاس نامہ. ایک گزارش ہے, جو طالبات اس وقت درس بخاری میں شریک ہو رہی ہیں وہ میری گزارش ہے کہ سامنے ہی حصے میں رہیں, ان تک کے مائک دے دیں گے, وہ پڑھ لیں گی اور مولانا یہیں سے ان کو مخاطب فرمائیں گے. جو طالبات ہیں وہ تیار رہیں اور ان کے درس ختم ہونے کے بعد ان کی سند جو ہے صدیقہ باجی دے دیں گے. حضرات, ان بچیوں کی آپ نے جو حوصلہ افزائی کی اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کی ہے, اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین تو بے چین نہیں تھی, لیکن ہمارے مرد حضرات جو ہے تھوڑے سے بے چین تھے, کچھ مصروفیات کی وجہ سے, کچھ دھوپ کی شدت کی وجہ سے. لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کی بچیوں کو, ان کے مستقبل کو دیکھیے. ایک عالمہ ہمارے پاس بنی اور انہوں نے پرلی کے اندر اتنا بہترین کام کیا ہے, انجینئر ان کے شوہر ہے لیکن دین کا بہت بڑا کام کی. اور دوسری خوشخبری میں آپ کو سناؤں کہ ان 10 بچیوں میں 2 معمر خاتون بڑی عمر کی جو دادی اور نانی بن چکی ہے, الحمدللہ انہوں نے بھی درس بخاری کے اندر شریک ہو کر اور ابھی اختتامی تقریب میں رہ کر ان کو عالمہ کی سند دی جا رہی ہے, جس میں ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے اور انصاری صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی سے کام لیتے ہیں. کوئی بڑی عمر میں حافظہ بن رہی ہے اور کوئی بڑی عمر کے اندر عالمہ بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. مائک دے دیجیے. ماشاء اللہ. خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بخاري بن وردس بدل جوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن عمل ليوم القيامة وأن عمل بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد قسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وفي قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی
اور اس عظیم ادارے کے بانی اور مؤسس محب گرامی مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے سامنے تشریف فرما علماء کرام اور معززین شہر، اور ان کے پیچھے تشریف فرما خواتین اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 7 مئی 1994 کو مولانا محفوظ الرحمان صاحب کی دعوت پر میں اس ادارے میں آیا تھا، اور وہ خط بھی میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد 15 فروری 2023 کو تقریباً 29 سال کے بعد میں اس جامعہ میں حاضر ہوا۔ پہلے حاضر ہوا تھا مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور آج حاضر ہوا ہوں صدر کی حیثیت سے۔ یہ جو دورانیہ ہے زندگی کے اطوار میں اور شخصیات کی زندگی میں، دورانیہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان لمحوں میں بڑا نہیں ہوتا، مشقتوں کے بعد، کلفتوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، زہرا گداز حالات سے گزرنے کے بعد انسان اس منزل تک پہنچتا ہے۔ جس عظیم کتاب کی آخری حدیث ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، وہ عظیم شخصیت 194 ہجری میں اس عالم کائنات میں وجود میں آئی، اور 62 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ جو 62 سالہ زندگی کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ نے ان کو عظیم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے آزمایا، اس لیے کہ صلاحیتیں انسانوں کو آزماتی ہیں۔ پوری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اور جب ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے انسان گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص علم سے ان کو نوازتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث اور اس کا پہلا باب، باب بدء الوحی سے اس کا آغاز کیا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے ہیں، قوت شامہ دی ہے، سونگھنے کی قوت، قوت باصرہ دی ہے، دیکھنے کی قوت، قوت لامسہ دی ہے، چھونے کی قوت، قوت ذائقہ دی ہے، چکھنے کی قوت، قوت سامعہ دی ہے، سننے کی قوت۔ یہ تمام قوتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، لیکن ان قوتوں پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص بخار زدہ ہے، وہ اسی زبان سے پانی پی کر یہ کہتا ہے کہ پانی کڑوا ہے، اور ایک شخص جو صحت مند ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پانی شیریں اور میٹھا ہے۔ پانی ایک ہے اور تاثرات دو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان غلطی کرتی ہے۔ کوئی آواز آپ تک پہنچی، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ یہ پرندے کی آواز ہے، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ پرندوں میں کوے کی آواز۔ تو گویا کہ قوت سامعہ بھی غلطی کرتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، جو قوت دی ہے پرکھنے کی، اس میں ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں اپنے تاثرات کا جب اظہار کرتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ
آخرت میں کامیابی کی بنیاد ان حواس پر رکھتا تو ایک انسان اپنے حادثے کی بنیاد پر جو نتیجہ اخذ کرتا اس کی بنیاد پر وہ ایک راستے پر چلتا، اور اس کا قوی امکان تھا کہ وہ راستہ اس کو جہنم کے راستے پر لے جاتا، اور ایک دوسرا انسان جو نتیجہ اخذ کرتا اس کا قوی امکان تھا کہ وہ اس کو تیسرے راستے پر لے جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس کے مقابلے میں جو حواس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامرانی کے لیے وحی کا انتخاب فرمایا، جس وحی میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ آسمان سے شروع ہوتا ہے اور درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا مطاع ثم امین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دی کہ وہ امین ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صادق اور امین ہے۔ گویا کہ جس وحی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ بنایا، اس کے تینوں سلسلے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور جو درمیان میں واسطہ ہیں حضرت جبرائیل کی ذات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تینوں واسطے محفوظ راستے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدء الوحی سے اس خدشے کا ازالہ فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ اس نے آخرت کی کامیابی کو اور آخرت کی کامرانی کو اور آخرت کی سرخروئی کو انسانوں کی سمجھ پر، انسانوں کے فہم پر اور انسانوں کے حواس سے اخذ کیے گئے نتائج پر منحصر نہیں رکھا۔ اور پھر جب انسان کے فہم میں، انسان کے دماغ میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ ہو یا بوڑھا، جاہل ہو یا خواندہ، اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دین وحی کے ذریعے پہنچا ہے، کسی انسانی نظریے کی بنیاد سے نہیں پہنچا۔ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں بہت سارے نظریات سنے ہیں۔ ایک نظریہ تھا کہ آسمان حرکت کرتا ہے اور زمین غیر متحرک ہے، پھر ایک نظریہ سامنے آیا کہ زمین حرکت کرتی ہے اور آسمان غیر متحرک ہے۔ آپ کس نظریے پر بھروسہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحم فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ جو یہ کتاب مرتب کی گئی ہے اس کا تعلق انسانی فکر، انسانی دماغ، انسانی شعور، انسانی فہم اور انسانی حواس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق امین سے ہے، اور اس امین کے پاس جو لانے والا واسطہ تھا وہ بھی امین ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اور پھر جب یہ بات ہماری عقلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکر میں رچ بس گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس حدیث کی کتاب کا آغاز کیا انما الاعمال بالنیات، کہ جب تم کوئی عمل کرو گے تو اپنے عمل کی بنیاد مضبوط رکھو، اور عمل کی مضبوط بنیاد اس کی نیت ہے۔ حسن نیت سے انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور بدنیتی سے انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں، اور بے نیتی سے انسان کے اعمال نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور نہ انسان کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ بات جب واضح ہو گئی اور انسانی شعور نے اسے قبول کر لیا کہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد حسن نیت پر ہونی چاہیے،
تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب مکمل کی تو اس حدیث کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو شرف حاصل ہوا، جو عزت ملی، یہ جو اونچا مقام ملا، حسن نیت کی وجہ سے ملا. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے واقف ہیں کہ کہاں ایک شخص جو بخارا میں پیدا ہوا اور کہاں وہ شخص جس کی خرطنگ میں وفات ہوئی. کتنے اسفار کیے، عراق کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، اسقلان کا سفر کیا، ترمز کا سفر کیا، سمرقند کا سفر کیا، بخارا کا سفر کیا، عراق کا کیا، موصل کا کیا، مدینہ منورہ کا کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہاں بیٹھ کر بخاری شریف کی تصنیف کی، بخاری شریف کی تدوین کی، اور ہر حدیث کے لیے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی. تو اس نماز کے نتیجے میں، اس دعا کے نتیجے میں، اس غسل کے نتیجے میں اور اس نے حسن نیت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت بخشی. اور پوری دنیا کے علماء نے اعلان کیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا جو مجموعہ موجود ہے، ان تمام مجموعوں میں سب سے صحیح مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح کا ہے. تو یہ مقام اس لیے ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حسن نیت کا اعزاز ملا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جو انتظامات کیے وہ انتظامات بھی عجیب ہیں. قرآن پاک کی ذمہ داری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ماں بدولت نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری دی اس امت مسلمہ کو. اور سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. ان صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پہلے یاد کیا اور پھر اس کو محفوظ رکھا اور پھر حسن تعبیر کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اس لیے کہ آپ بخاری شریف، مسلم شریف جو پڑھتے ہیں ان میں تمام الفاظ اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، ان میں صحابہ کرام کے الفاظ کی شمولیت ہے. حدیث جبرائیل پڑھیے، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، یہ الفاظ حضور کے نہیں ہیں. پھر صحابی نے فرمایا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا بہت سفید تھا. یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یہ صحابی نے فرمایا. ان کے سر کے بال بہت سیاہ تھے، یہ کسی صحابی نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول نہیں فرمایا. پھر ان کے بیٹھنے کا جو انداز، جیسے ایک طالب علم ایک استاد کے سامنے یا ایک استاد اپنے طالب علم کے سامنے بیٹھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا اظہار فرمایا. اسی لیے حدیث میں حسن تعبیر کی بڑی اہمیت ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے کرتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ جس سے اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور حضور کے جسم سے، ہاتھ سے، پیر سے نکلے ہوئے تعبیرات میں فرق نہ ہو. اس لیے کہ اگر اس میں فرق ہو گیا تو پھر حدیث کی صحیح روایت ہم تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح پڑھو. تو اس نماز کی کیفیت صحابہ کرام نے اپنی زبان سے ذکر کیا کہ حضور اس طرح کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح تکبیر کہی، حضور اس طرح رکوع میں گئے، حضور نے اس طرح سجدہ کیا. یہ سارے الفاظ صحابہ کرام کے ہیں اور وہ نقل ہے اس عمل کی جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام دیا گیا. تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق صحابہ کرام کا انتخاب کیا جو اپنے حفظ کے لحاظ سے اور قرآن پاک کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے جمع کے لحاظ سے اور پھر اس کے حسن تعبیر کے لحاظ سے وہ ممتاز تھی. اسی لیے تمام امت کا فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہے، یعنی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو باتیں بھی فرمائی وہ ساری باتیں صحیح. تو پہلا مرحلہ جو نزول وحی کا تھا، چاہے نزول وحی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہو یا وہ نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو، دونوں کو وحی کہا جاتا. ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے. تو پہلا مرحلہ تھا نزول کا. دوسرا مرحلہ آیا حفظ کا کہ صحابہ کرام نے اسے محفوظ کر لیا. اب تیسرا مرحلہ آیا تدوین کا کہ حدیث موجود ہے. تو یہ مرحلہ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، امام مسلم کا زمانہ، امام ترمذی کا زمانہ، امام ابو داؤد کا زمانہ، امام موطا ابن مالک کا زمانہ، امام نسائی کا زمانہ، ابن ماجہ کا زمانہ، دارقطنی کا زمانہ. یہ زمانے تدوین ہے. انہوں نے الفاظ کتابی شکل میں جمع کر دی. اور اب جو زمانہ ہے تیسری صدی کے بعد کا زمانہ تشریح کا زمانہ ہے. بعد کے لوگوں نے تدوین نہیں کی، اس لیے کہ تدوین کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا. امام بخاری نے شرح لکھی، امام مسلم نے شرح لکھی، امام خطابی نے شرح لکھی، امام موطا نے شرح لکھی، فلاں نے شرح لکھی. یا سارے شعور اردو میں، عربی میں، مختلف زبانوں میں قیامت لکھتی جاتی رہے گی. تو آج جو بخاری شریف پڑھی گئی ہے، اب ہم لوگ زمانے تشریح میں کہ اس کی شرح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. تو جو آخری حدیث پڑھی گئی اس وقت، اس کا ابتدائے حدیث سے، بدء الوحی سے اور انما الاعمال بالنیات سے تعلق ہے کہ تمہارے کام کی ابتدا نیت سے ہونی چاہیے. اور حسن اعمال کا تعلق حسن نیت سے ہے. عمل میں حسن اس وقت پیدا ہوگا جب نیت میں حسن ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری حدیث کے ذریعے یہ بیان فرما دیا کہ اسلام آسان مذہب ہے. الدین یسر، دین پر عمل کرنا آسان، اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں وہ بھی آسان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. دین جو آسان ہے اگر اس کے سلسلے میں کوئی سختی برتے گا تو وہ سختی اسے پسپا کر دے گی. تو گویا کہ دین آسان ہے، اور اس آسان دین پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے آسان ہے. ایک دیہاتی اس کے لیے بھی آسان، ایک شہری اس کے لیے بھی آسان، ایک خواندہ اس کے لیے بھی آسان، ایک ناخواندہ اس کے لیے بھی آسان، ایک مرد اس کے لیے بھی آسان، ایک عورت اس کے لیے بھی آسان. اور جب تشریح کا دور شروع ہوا، سینکڑوں کتابیں آج تک لکھی جا چکی. ایک ایک حدیث کی تشریح ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں کی. ابھی یہ جو آخری حدیث پڑھی گئی، اگر میں اس کی تشریح کروں تو 3-4 گھنٹے بھی اس کے ناکافی ہوں گے. اور وقت دوپہر کا ہے، اور دوپہر کا وقت کیسا ہوتا ہے اس کا اندازہ اہل پربھنی اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آخری حدیث کا انتخاب فرمایا، کہا کلمتان، 2 کلمے، 2 بول ہیں. کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو بامعنی ہو، یعنی ایسا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے اور اس کا مفہوم انسان سمجھ لے. تو فرمایا کہ میں جو حدیث تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث، وہ آسان ہے. اور یہ کلمات اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اور یہ آسان ہے، زبان پر آسان، لیکن وہ میزان میں بھاری. اور اس سے پہلے ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال وزن کیے جائے گے. بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں علماء نے. اس دور میں وہ بحثیں ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند نہیں ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں مختلف پیمانے ہمارے سامنے ہیں. ہوا کو وزن کرنے کا ایک آلہ الگ ہے،
سونے کو وزن کرنے کا ایک آلہ الگ ہے، پانی کو وزن کرنے کا ایک آلہ الگ ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ وزن کس طرح کیا جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنسی ترقی کے دور میں ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، پیمانے مختلف ہیں۔ اس علماء نے بہت بحث کی کہ موازین کا جمع کیوں استعمال کیا، پھر یہ بحث شروع کی کہ موزون کی جمع ہے یا یہ میزان کی جمع ہے۔ میں اس بحث سے پڑھنا نہیں چاہتا۔ مختلف موازین ہیں اور مختلف میزان ہیں اور تولنے کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ کافروں کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، مومنوں کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، علماء کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، صدیقین کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، شہداء کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، صالحین کے لیے الگ پیمانے ہوں گے، انبیاء کرام کے لیے الگ پیمانے ہوں گے۔ اس طرح نبیوں کے الگ پیمانے ہوں گے، رسولوں کے لیے الگ پیمانے ہوں گے۔ تو اگر موازین کا لفظ اگر استعمال کیا گیا قرآن پاک میں تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وزن کرنے والا ہے اس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ قسط کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں بھی بحث ہونے لگی کہ اقسطہ سے ماخوذ ہے یا قسطہ سے ماخوذ ہے۔ ان بحثوں میں ہم نہ پڑے، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ قیامت کے دن نام اعمال وزن کیے جائے گا۔ پھر یہ بحث شروع ہوئی کہ وہ اعمال ہوں گے یا صحائف ہوں گے، یعنی اعمال جو ہمارے جسم سے ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ ہوں گے، یا جس کاغذ پر وہ ہمارا عمل لکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو بھی وزن کرے اور ان صحائف کی وزن کری تو ہمارے لیے سود مند ہے، اس لیے کہ ہمارے وزن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو کاغذات ہوں گے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، کسی کی 900 سالہ زندگی، کسی کی 950 سالہ زندگی، وہ جو چاہے گا کہ اعمال بھی وزن کیے جائیں اور صحائف بھی وزن کیے جائیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ وزن فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو وہی اعمال بھاری ہوں گے جن میں کی نیت صحیح ہوگی، اور وہ اعمال جن کی نیت صحیح نہیں ہوگی قیامت کے دن وہ اعمال ہلکے ہوں گے بلکہ بے قیمت ہوں گے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث اور اپنی کتاب کی آخری حدیث کے درمیان یہ التزام بتا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال ثقیل ہوں، بھاری ہوں، وزنی ہوں، تو تم اپنی نیت درست کر۔ فمن ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا ثقیلتان فی المیزان، اور پھر اخیر میں خفیفتان علی اللسان، اور کیا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید سے اپنی کتاب شروع کی تھی۔ تو اخیر نے فرمایا کہ وہ خدا جو ایک ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بے عیب ہو، اس لیے کہ جو بے عیب ہو، جو عیب دار ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا نہیں ہو سکتا وہ معبود بننے کا، قابل پرستش ہونے کا اور قابل ستائش ہونے کا اور سزاوار معبود ہونے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو وہی ذات جو پاک ہوگی وہی حمد کی مستحق ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو جو رب ہوگا وہی الہ ہوگا، اور جو الہ ہوگا وہی سزاوار حمد ہوگا۔ اسی لیے فرما دیا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور عظیم کا معنی کبیر کے معنی میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، اور اللہ اعظم کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اور جو بے عیب ہے وہی الہ ہے، وہی خدا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس آخری حدیث کے ذریعے جہاں حسن نیت کی طرف اشارہ فرمایا وہیں اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم اور تمہاری ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ہیچ مدانی کا احساس ہو، ہے اپنی یہ پہچان کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور وہ سب کچھ ہے۔ آج کل جو دنیا میں لڑائی ہے اسی کی لڑائی ہے، ہر انسان ہی کہتا ہے میں کچھ ہوں، تو پھر دو کچھ ہموں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی۔ اور جب انسان یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس انسان کی شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھے پکارا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس کا سارا دار و مدار میری ذات پر ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا ہے، ان کی پوری زندگی کو دیکھیے کس طرح ان کی وفات ہوئی ہے اور کس طرح اس وقت ان کی قبر مرجع خلائق ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا خرتنگ کے بارے میں جہاں ان کا مرقد ہے، جہاں ان کی قبر ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، خر کا معنی ہوتا ہے گدھا اور تنگ کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، کم ہو جانا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو سمرقند سے لوگ، اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، کاریں نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے سواریاں لی اور سب سے تیز رفتار سواری اور کم اجرت کی سواری گدھا سمجھا جاتا تھا، تو پورا سمرقند گدھوں سے خالی ہو گیا۔ اور سمرقند کے آخری سرے پر جو اس وقت تقریباً 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ان کی تدفین عمل میں آئی، تو اس جگہ کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا خرتنگ۔ تو اندازہ لگائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حسنیت کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو کیسی خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج اس جامعۃ المومنات میں، اس پربھنی میں، اس ہزاروں کلومیٹر دور بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بس میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے حسن نیت کی وجہ سے آج زندہ ہیں، ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں حسن نیت کے ذریعے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا حسن نیت اور ہماری نیت ہم کو زندہ رکھے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اور ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس جامعہ کے مؤسس کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کو ہمت دے کہ وہ اس جامعہ کو اور مزید ترقیات سے نوازے۔ میں مؤسس جامعہ کا اور تمام حضرات کا اور طالبات کا اور معلمات کا اور مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ختم بخاری کے اس موقع پر ہماری کچھ باتیں سنی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو اور ہمارے سننے کو اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکراً، جزاک اللہ۔ آئے ہوئے تمام ہی سامعین و سامعات، بالخصوص حضرات علماء اکرام اور صدر جلسہ کا انتظامیہ کی طرف سے الفلاح انٹرنیشنل اسکول، دارالعلوم نعمانیہ اور نعمانیہ اردو پرائمری اسکول، ان تمام کے اسٹاف کی اور انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ الدین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکس میسج
अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले।